ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس امینڈمنٹ کے خلاف جس نے عدلیہ کی کمر توڑ دی ہے. مجھے بتائیں اگر کسی کو اس وقت عدلیہ کو جس طرح افلوج کیا گیا کہ اگر اس کی ججز کی ٹرانسفر ہوگی اور اس کی ججز جو ایک جگہ دوسری طرف, کون انصاف دے گا؟ عدلیہ کے اوپر جس طرح ٹیک کیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ کون انصاف دے گا, کیونکہ اس کو اگر یہ احساس ہوگا کہ اسلام آباد کے ججز سندھ میں جائیں گے یا سندھ کی ججز بلوچستان میں جائیں گے تو کون انصاف دے گا؟ آپ نے عدلیہ کو مفلوج کیا, انصاف کے نظام کو مفلوج کیا. دوسرے بھی میں دیکھیں اسپیکر صاحب اس طرح نہیں ہے. میں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آئینی بینچ کا جو چیف جسٹس ہے وہ کون منتخب کرے گا؟ وزیر اعظم منتخب کرے گا, اور وزیر اعظم منتخب کرے گا تو کیا وہ عوام کو انصاف دے گا؟ کیا وہ اپوزیشن کو انصاف دے گا؟ کیا اس طرح بھی کوئی ہوتا ہے, کوئی ایگزیکٹو بھی اس قسم کی عدلیہ کی اپوائنٹمنٹ کرتی ہے؟ یہ تو بہت شرم کی بات ہے, یہ تو بہت افسوس کی بات ہے, یہ تو بالکل سمجھنے سے قاصر ہے. پوری دنیا کیا سوچے گی کہ کس قسم کی عدلیہ ہے؟ اور پھر وہ جج صاحب جو بیٹھے گا, جو آئینی بینچ کا چیئرمین ہوگا, جو چیف جسٹس ہوگا, اس سے کیا انصاف کی توقع ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے انصاف کی ضرورت ہوگی تو میں کدھر جاؤں گا؟ یہ تو جنگل کا قانون بن گیا, یہ تو جنگل کا قانون بن گیا. مجھے بتاؤ کدھر جائیں گے ہم؟ ہمارے انصاف کے لیے کون سا راستہ رہ گیا؟ میرے خیال میں ہمارے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ ہم اب انٹرنیشنل جو عدالت ہے ادھر جائیں گے. اتنی بڑی امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں جی کہ جی پیپل پارٹی, مسلم لیگ نون اور ANP, یہ انہوں نے تینوں پارٹیوں نے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. انہوں نے عوام کو عوام کے خلاف جو ہے اس قسم کے قانون کیا ہے, انشاءاللہ ہم ان کا گھیراؤ کریں گے, عوام کے پاس جائیں گے. یہ عوام کے پاس نہیں جا سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دیکھیں گے. بلاول بھٹو صاحب آپ تقریریں کرتے تھے, لمبی تقریریں کرتے تھے, بڑی ہم سمجھتے تھے کہ شاید آپ جمہوریت کے چیمپئن ہیں. آپ نے تو جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے. یہ حکومت ہر لحاظ سے جو کچھ کر رہی ہے انشاءاللہ ان کا احتساب عوام کریں گے. جہاں سے یہ ناجائز طور پر یہ حکومت پہ بیٹھے ہیں اور یہاں اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے تو انشاءاللہ تعالی عوام سے ہم امید رکھیں گے. محمود جگزی صاحب ہمارے الائنس کے مشر ہیں اور انشاءاللہ اس کے خلاف ہم بھرپور رائے عمل دیں گے. ہم نے پورے پاکستان میں اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرنا ہے اور وہ بھی ہم مشورہ سے ایک ڈیٹ طے کریں گے کہ اس طرح ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اس موقع پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس وقت جو ہمارے صوبے میں صورتحال ہے, ہم نے 12 تاریخ کی امن کا ایک جرگہ بھی بلایا ہے اور ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو پالیسیاں ہیں, جو ہماری فارن پالیسی ہے, ہماری فارن پالیسی بھی اس اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, پراپر اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے تاکہ صحیح معنوں میں عوامی پالیسی سامنے آ جائے.